شریعت نے کس کو حق دیا ہے کہ اس کی پسند کو دیکھا جائے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لم نرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح کی مثل کوئی چیز نہیں پاتا، یعنی ان کا آپس میں نکاح کر دینا چاہیے۔ جو لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہوں، یعنی نکاح کے علاوہ تعلق قائم کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث پاک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس وقت ارشاد فرمائی، اس کا پس منظر، اس کا شان ورود کیا ہے؟ ایک لڑکی تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی سے محبت کرتی تھی، اور وہ صحابی غریب تھے۔ اس لڑکی کا والد فوت ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا اس کے والد کا۔ تو اس کے چاچو جان تھے، اس کے چچا نے شادی کروا دی کسی اور صحابی سے، اور وہ امیر بھی تھے، اچھے مالدار تھے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے لیے یہ اچھا ہوگا، جو مالدار ہے یہ صحیح طرح رہے گی، تو اس لیے چاچا نے نکاح کروا دیا کسی اور صحابی سے جو مالدار تھے۔ لیکن لڑکی نے کہا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتی، میں کسی اور صحابی کو پسند کرتی ہوں جو غریب تو ہیں لیکن پسند اس کی غریب ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس نکاح کو باطل قرار دیا، اس کو ختم کیا، اور اس بچی کی شادی اس صحابی سے کروائی کہ جو صحابی مالدار نہیں تھے لیکن اس بچی کی پسند تھی، تو وہاں پہ شادی کر دی۔ تو یہ اس حدیث کا پس منظر ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں کہ قرآن پاک نے کس کو یہ حق دیا ہے، تو قرآن پاک کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جس کو پسند کرتے ہو، 2 سے 3 سے 4 سے۔ یعنی شریعت نے جس کی شادی ہے، جو شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے۔ اور دوسری جگہ پہ یہ فرمایا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ تو لفظ لباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح لباس اپنی پسند کا، جب آدمی شعور جس کو آ جاتا ہے، جو بچہ شعور پا لیتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے، تو اس کو وہ اپنی پسند کا لباس پہنتا ہے۔ جس طرح لباس اپنی پسند کا پہنا جاتا ہے، تو اسی طرح شادی بھی اپنی پسند کی کرنے میں ہی اس کو حق دیا گیا ہے کہ پسند کی شادی کی جائے۔ تو بہرحال ایک واقعہ اور عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذرا ذہن نشین فرمائیں کہ کورٹ میرج کرنا، والدین کو ناراض کرتے ہوئے اپنا اس طرح کا اقدام اٹھانا بالکل غلط ہے۔ اس سے جو ہے معاشرے میں بہت زیادہ نقصان کا یہ باعث بنتا ہے۔ والدین کو راضی کیا جائے، والدین کو بتلایا جائے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اس کی پسند کا خیال رکھیں۔ جس طرح کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کی نکاح کا پیغام آسمانوں سے آ چکا تھا، جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لے آئے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیجئے۔ تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے، جبرائیل پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود پتہ بھی ہے کرنا وہیں پہ حضرت علی کے ساتھ۔ لیکن جب حضرت علی کی طرف سے پیغام آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ۔ تو دیکھو کہ انشاءاللہ کہا، پکی بات نہیں کی کہ ضرور میں کروں گا، کہ جو اللہ نے چاہا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے مشورہ لیا، اپنی بیٹی کی جو پسند اور ناپسند کو دیکھا۔ یعنی یہ اس واقعہ سے یہ حجت اور دلیل نکلتی ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے
پوچھ لیا جائے کہ اس جگہ پہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پسند ہے؟ اور اسی طرح ایک صحابی انہوں نے پیغام نکاح بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ پہ نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بچی کو، اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں، تو فرمایا کہ دیکھ لو۔ اب دیکھو ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے اولاد کو، جس کی شادی ہے، اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے۔ بہرحال کورٹ میرج نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے آپس میں، معاشرے میں بہت غلط اثرات پھیلتے ہیں۔ والدین کو راضی کرتے ہوئے اور والدین کی رضا کو شامل کر لیں، ان کو وہاں پہ بتلائیں کہ فلاں جگہ پہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو جب والدین اپنی بات کر لیں، کہیں اس پہ زبان دے لیں، اس کے بعد بتلایا جائے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ والدین، زبان یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک بات یہ کہ دیکھو جب شادی ہوتی ہے، نکاح پڑھایا جاتا ہے، تو نہ تو والد سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے کہ نہیں، نہ اس کے بھائیوں سے، نہ بہنوں سے، نہ والدہ سے، بلکہ اس بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے، فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جاتا ہے، قبول ہے؟ تو جب وہ کہے گا کہ مجھے قبول ہے، تو پھر اس کا نکاح منعقد ہوگا۔ تو دیکھو عقد نکاح کے لیے ایجاب و قبول شرط ہے، لازم ہے۔ تو اس لیے اس میں آپ حضرات کو، ہم سب کو چاہیے کہ شریعت نے جس کو حق دیا ہے اس کے حق کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی چاہیے کہ والدین کا درجہ بہت ہے۔ والدین نے کیونکہ اس کی پرورش کی ہے، اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، تو اس لیے سامعین ہمیں اس کام کو ختم کرنا چاہیے کہ ایک مسلط کر دینا، کہہ دینا کہ میں نے جہاں پہ کہہ دیا وہیں پہ ہی کرنی ہے، یہ بھی ایسے بھی والدین کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اولاد کو بھی پیار سے، محبت سے پہلے ہی بتلا دے، وقت آنے سے پہلے، کہ وہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ پہ آپ دیکھ لیں، آپ تحقیق کر لیں۔ یہ طریقہ کار سب سے بہتر ہے، درمیانہ راستہ۔ تو سامعین امید ہے کہ اس بیان سے آپ صحیح درمیانہ راستے کو اختیار کریں گے، نہ کہ جو ہے ایک طرف زیادہ کہ آپ کورٹ میرج ہی کرنا شروع کر دیں، یا آپ جو ہے والدین جو ہے وہ اپنا حق جتلانا شروع کر دیں۔ والدین کا حق اور درجہ اور مقام اپنی جگہ، لیکن شریعت نے جس کو جو حق دیا ہے وہاں پہ اس کو اجازت ہے، رخصت ہے، وہ ویسے کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے شریعت کا حق جو دیا ہوا ہے، اس کو، شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔